میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سفر حج جو ہے نا، یہ ایک عبادت کا سفر ہے، اور عبادت وہ خواہش کی ضد ہے۔ ایک ہوتی ہے اپنی خواہش، ایک ہوتی ہے عبادت۔ خواہش کہتے ہیں جو چیز دل میں آئے اسے کر لو، جب جو چیز دل میں آئے، جو بات دل میں آئے اسے پورا کر لو، یہ خواہش۔ اور عبادت یہ ہے کہ نہیں، جس چیز کی شریعت اجازت دے گی وہ کریں گے، جو شریعت اجازت نہیں دے گی تو نہیں کریں گے۔ لہذا دیکھیے، نماز جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ دیکھو، جس جگہ جو کلمات بولنے ہیں اسی جگہ وہ کلمہ بولنا ہے۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں بولنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں بولنا ہے۔ اگر کوئی سبحان ربی الاعلیٰ رکوع میں بول دے اور سبحان ربی العظیم سجدے میں بول دے تو جائز ہے، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی نہیں کرنے پڑے گا، مگر سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ برکات اس نماز سے نہیں ملیں گے جو اس نماز سے ملیں گے جس میں رکوع میں سبحان ربی العظیم کہیں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگرچہ دونوں نمازیں برابر ہیں، دونوں ہی قبول ہیں، دونوں ہی جائز ہیں، مگر ایک افضل ہے۔ کیوں ایک افضل؟ اس لیے ہے کہ وہ پوری سنت کے مطابق ہوگی۔ تو نماز میں ایسے مشق کرائی گئی، تو نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ہر عمل جس طرح کہا گیا ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی حج بھی ایک عبادت ہے۔ تو جب حج کے لیے جانا ہے تو بھئی گھر سے نکلتے کے ساتھ ہی یہ عبادت شروع ہو گئی، اور جب تک واپس نہیں آتے گویا عبادت ہے، اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ ہمارے ماحول معاشرے میں یہ ہے کہ جب حج پہ کوئی جاتا ہے تو ایک تقریب منعقد کرنے کا اہتمام ہوتا ہے حاجی صاحب کی طرف سے، اور جانے سے 1 یا 2 دن پہلے سب عزیز و اقارب، دوست احباب ملنے آ جاتے ہیں، ایک تقریب منعقد کر لی جاتی ہے، اور یا تو کھانے کا عنوان ہوتا ہے یا پارٹی کا عنوان ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے نا ہدیہ تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر ایک آنے والا وہ ہاتھ میں ہار بھی لائے گا اور کچھ نہ کچھ مٹھائی، کیک، روح افزا کی بوتل یا کوئی نہ کوئی چیز لائے گا، اور اس لانے کو وہ اپنا اعزاز سمجھے گا، عزت سمجھے گا، اور خالی ہاتھ آنے کو معیوب سمجھے گا، اوپرا سمجھے گا، اور بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کچھ نہ کچھ لائے گا۔ یہ عمومی رواج ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں ہدیوں کا تبادلہ کرو، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو ہدیہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو دل کی خوشی سے دے دیا جائے، جس میں کوئی تکلف نہ ہو، جس میں کوئی تصنع نہ ہو، جس میں کوئی بناوٹ نہ ہو، جس میں کوئی بوجھ نہ ہو۔ لہذا پہلے زمانے میں لوگ کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو راستے میں باغ میں سے گزرتے تو کوئی پھول توڑ لیتے تھوڑے سے، اور وہ پھول مریض کو دے دیتے کہ بھائی یہ رکھ لو، وہ خوش ہو جاتا۔ مقصود کیا تھا کہ سامنے والے کے دل کو خوش کرنا، اس کے دل کو راحت پہنچانا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو اپنے دوست سے ملنے کے لیے، وہ بھی اللہ والے تھے، راستے میں جنگل پڑا تو انہوں نے کہا یار دوست کے پاس جا رہا ہوں، چلو جنگل سے لکڑیاں کاٹ لیتا ہوں۔ اور لکڑیاں کاٹی اور گٹھڑ بنایا، سر پہ رکھا اور لے گئے، دوست سے ملے، حالے وال ہوئے، اور کہا بھائی آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ کہا اچھا، بہت خوشی سے اسے قبول فرمایا، اور پھر جب وہ بزرگ چلے گئے تو اپنے خادم سے فرمایا بھائی یہ لکڑیاں سنبھال کے رکھنا، اور جب میں مروں نا تو میرے غسل میت کا پانی اس لکڑی سے گرم کرنا، اس لیے کہ یہ لکڑیاں اللہ کے لیے دی گئی ہیں۔ کوئی دکھاوا مقصود نہیں تھا، کوئی بناوٹ مقصود نہیں تھی، مقصود یہ تھا کہ چلو بھائی میرے دوست کو یہ گھر میں روٹی پکانے کے، کھانا پکانے کے کام آ جائے گی، یہ مقصود تھا۔ ایسے ہدیوں سے محبت بڑھتی۔ اور آج یہ جو ہدیے دیے جاتے ہیں عنوان ہدیہ ہے، مگر یہ تکلف ہے، یہ تصنع ہے، یہ بناوٹ ہے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے دکاندار آتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ جو حاجی حج پہ جاتے ہیں ان کے گھر میں 6 بوتلیں روح افزا کی جمع ہو جاتی ہیں، تو ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ لے لو اور اس کے بجائے ہمیں ضرورت کا سامان دے دو یا پیسے دے دو۔ تو بھئی یہ روح افزا کی بوتل جن 6 افراد نے دی تھی، انہوں نے کیوں دی تھی؟ کیا سوچ کے دی تھی؟ کیا یہ روح افزا اپنے ساتھ 6 بوتلیں لے کے جائے گا؟ کیا کرے گا؟ ہم نے وہاں دیکھا بہت سے لوگ
وہ بمبئی کا کیک لے کر آتے ہیں اور وہ وہاں ضائع ہو رہا ہوتا ہے. کتنا کھائے گا؟ سفر میں کتنا کھایا جاتا ہے. پھر وہ رکھ دیتے ہیں کہ بھئی جو ہے کھانے کی جگہ پر جس کا جی چاہے کھا لے. کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا, اور پھر وہ پھینکنے میں جاتا. تو کیوں دیا تھا؟ کس مقصد سے دیا تھا؟ صرف یہی نہ کہ بھئی مجھے یہ یاد رکھے کہ میں ماشاءاللہ اس نے کیک دیا تھا, مجھے اس نے مجھے روح افزا کی بوتل دی تھی. یہ یاد دہانی کرانے کے لیے مجھے دینا ضروری ہے. تو یہ تکلف اور تصنع ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے. اور ان چیزوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ تقریبی رکھی نہ جائے. پہلے زمانے میں یہ تقریب اس لیے رکھ دی جاتی تھی کہ رابطوں کا کوئی ذریعہ ہوتا نہیں تھا, اتنے فون تو ہوتے نہیں تھے, اور یہ سوچتے تھے کہ بھئی ہر ایک آئے گا دور سے ملنے کے لیے تو اس کو بھی مشقت ہوگی اور ہمیں بھی بار بار سب کے آنے سے مشقت ہوگی, تو ایک وقت مقرر کر دو, اس میں سب آ جائیں گے, سب مل لیں گے پہلے. اور ہر ایک آ جاتا تھا, محبت سے ملتا تھا, دعا کی درخواست کرتا تھا, گلے مل لیتے تھے, دعاؤں کی درخواست ہو جاتی تھی اور وہ چلا جاتا تھا. اور کافی بنا لی جاتی تھی, مہمان گھر میں آئے تو کافی پی لے, کافی پی کے وہ چلے جاتے تھے. نہ اس میں کوئی تکلف ہوتا تھا, نہ بناوٹ ہوتی تھی. آنے والے بھی اللہ کی رضا کے لیے آتے تھے, اور جو ملنے والا ہے, جہاں حاجی جو جانے والا ہے, وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ملتا تھا. اور گھر آئے مہمان کو کافی یا چائے پلا دی جاتی تھی, شربت پلا دیا جاتا تھا. اس سے زیادہ کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا. مگر یہ رسم پھر بڑھنے لگی, اور بڑھتے بڑھتے یہ موجودہ سچویشن ہو گئی, موجودہ صورتحال ہو گئی کہ بڑی دعوتیں ہونے لگیں اور ہر کوئی اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور لاتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر جب یہ حاجی حج پہ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے روزہ کی بوتل دی تھی, فلاں نے مجھے مٹھائی کی پیٹی دی تھی, فلاں نے مجھے یہ دیا تھا. اب مجھے واپسی میں اس کو کیا چیز ہدیہ کرنی ہے, کون سا کھلونا میں خریدوں, کون سی چیز میں خریدوں تاکہ اس کو تبادلے میں دے دوں. جس نے زیادہ مہنگا ہدیہ دیا اس کو مہنگی چیز دوں گا, جس نے کم ہدیہ دیا. اب یہ ساری چیزیں اس حاجی کے ذہن میں ہیں, اور طواف کرتے ہوئے بھی وہ یہ سوچ رہا ہے. تو ہمارے ہدیے نے اس کو ذہنی طور پر بوجھ کا شکار کر دیا, اور عبادت کے دوران اس کا ذہن وہی جا رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, کیا خریداری کرنی ہے, کس طرح کرنا ہے, اس کو یہ دینا ہے, اس کو یہ دینا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس خریداری کے سلسلے میں میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں. حاجی حج کے بعد اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں, حج کے بعد ہوتی ہیں زیادہ لڑائیاں. اور وہ کیوں ہوتی ہیں کہ ہم نے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں تو وہ انتقام لیتا ہے. انتقام یہ لیتا ہے کہ دلوں میں بھڑک پیدا کر دیتا ہے, بیوی کے دل میں بھڑک, شوہر کے دل میں بھڑک, اور بیوی اول فول بک دیتی ہے شوہر کو, شوہر کچھ بیوی کو کہہ دیتا ہے, اور عجیب جھگڑے کی صورت بن جاتی ہے. اور اس کی بنیاد عموماً یہ خریداری بنتی ہے, خریداری بنتی ہے. یہ وہ حقائق ہیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں اور کانوں سے سنے ہیں. جو لوگ ہمارے پاس مسائل پوچھنے آتے ہیں وہی صورتحال سناتے ہیں. یہ کوئی فرضی کہانیاں یا داستانیں نہیں ہیں. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم ان رسوم اور رواج سے بچیں, لہٰذا کوئی دعوت نہ رکھی جائے. کیونکہ اب تو پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی سب سے مل کر جاؤ, معافی تلافی کر کے جاؤ, کہا سنا معاف کر کے جاؤ, دیا لیا کر کے جاؤ, کہ کسی کا لینا دینا ہے صاف کر کے جاؤ. تو کسی کا لینا دینا ہے وہ تو ضرور صاف کرو. کہا سنا معاف کرنے کے لیے تقریب منعقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو فون پر بھی کہا سنا معاف ہو سکتا ہے. تمہیں فون کیا, بھئی ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کرنا, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بھئی اتنے عرصے آپ سے غالب سے لے کر رہیے, جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی معاف کر دینا. جو مقصود بلا کر تھا معافی تلافی کا, وہ فون پر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر ایک رسم یہ بنی ہوئی ہے کہ حاجی کو چھوڑنے کے لیے بس کرائی جاتی ہے. اس بارے میں ایک تلخ حقیقت ایک حاجی نے سنائی جو اس کے ساتھ پیش آئی, کہ بھئی وہ بس کرائی تو جب جانے کا وقت آیا تو مہمان بڑھ گئے, بس کم پڑ گئی. اب دوسری گاڑی کو بلانے لگے, دوسری گاڑی کے انتظار میں وقت بہت ہو گیا. اب یہ جب یہ قافلہ 2 گاڑیوں کا ایئرپورٹ پہنچا تو حاجی صاحب کی پرواز نکل گئی, حاجی صاحب کی پرواز نکل گئی. 2 دن اس کو رولنا پڑا بیچارے. 2 دن بعد پھر آگے پیچھے ہو کے ذہنی اذیت کا شکار, پریشانی کا شکار. اس کی بنیاد کیا بنی کہ بھئی فلاں کو بھی لینا چاہیے, بھئی فلاں کو بھی لینا چاہیے, بھئی بہن بیٹیاں ہیں, بھئی سب کا دل ہے, سب کے دل کو جوڑنا ہے, صلہ رحمی ہے. یہ سارے عنوانات قائم کر کے ہم یہ رسم کرتے ہیں, اور ایک 2 گاڑیاں ساتھ لے کے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب واپسی ہوتی ہے تو بعض لوگ جاتے ہوئے دعوت کر لیتے ہیں, بعض واپسی میں کرتے ہیں. اس میں بھی یہی کہ کوئی آنے والا کچھ نہ کچھ دیتا ہے, اور جواب میں یہ اسی عنوان سے, اسی تناسب سے ہدیے کا تبادلہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں رسوم و رواج ہیں. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ حاجی اگر واپسی میں دعوت کر دے تو یہ مستحب ہے. مگر کب مستحب ہے؟ کہ غیر اعلانیہ دعوت ہو جائے. غیر اعلانیہ دعوت کا مطلب یہ کہ بھئی جب حاجی صاحب گھر میں آئے, سب مہمان ملنے جو آئے, جو ملنے آئے اس کو کھلا دیا,
باقاعدہ اہتمام سے فلاں 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 کو بلایا نہیں. جو اہل محبت اس دن آ گئے تو بھائی گھر میں تھوڑا زیادہ بنوا لیا, 5 کلو کی دیگ بنوا لی, مہمانوں کو دیکھ کر وہ کھلا دی, جو آیا کھا گیا ہے نا. کسی کو شکوے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا نہیں, تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بلایا تو ان کو بھی نہیں تھا, یہ تو خود آ گئے تھے, آپ بھی آ جاتے, آپ کے مقدر کا ہوتا آپ بھی کھا لیتے. یہ ہے وہ دعوت جو مستحب ہے, جس میں کوئی تصنع نہیں, کوئی بناوٹ نہیں, کوئی ریا نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں, لوجہ اللہ ہے. کیوں لوجہ اللہ ہے؟ کہ یہ لوگ اللہ کی محبت میں ہم سے ملنے آئے, تو جب ہمارے گھر آئے تو ہم ان کا اکرام کریں. غیر اعلانیہ دعوت ہو اگر ہو تو وہ مستحب ہے, اور اعلان کر کے کہ فلاں کو بھی بلانا ہے, فلاں کو بھی بلانا ہے, فلاں کو بھی بلانا ہے, اور ایک کو بھول گئے وہ ناراض ہو گیا کہ ہمیں نہیں بلایا, پھر اس میں دل شکنیاں اور لڑائیاں اور نہ معلوم کیا کچھ ہوتے ہیں. تو لہٰذا آسان اب حل یہی ہے کہ بھئی ان تکلفات سے آدمی بچے, ان دکھلاوے سے بچے. بس جاتے ہوئے فون پر سب عزیز و اقارب دوست احباب سے کہا سنا معاف کرا لے, اور جو آ جائیں ملنے ان سے محبت سے مل لے, کوئی حرج نہیں. اور جو یہ لانے ہدایہ لاتے ہیں ان کو واپس کر دے, واپس کر دے. چھپے واپس کرنے میں دل شکنی ہے, اب بیچارے اتنی محبت سے وہ کیک لے کر آ گیا, آپ اس کو واپس کر رہے ہیں, اس نے تو خرچہ کر لیا, اب تو اس کا نقصان ہو گیا. تو اس کا حل یہ ہے کہ اب اس کیک کو 2 حصے کر لو, کہ آدھا ہم رکھیں گے, آدھا تم رکھو, آدھا ہماری طرف سے تمہارے لیے, آدھا ہمارے لیے. اب بظاہر یہ بات اوپری لگتی ہے, اجنبی سی لگتی ہے, مگر جب آپ آدھا اس کو واپس کر دیں گے تو پھر اب آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ مجھے اس کو ہدیہ دینا ہے. یہی معاملہ صاف ہو گیا, معاملہ کلیئر ہو گیا, اس کو ہم نے اللہ کے لیے کر لیا, وہ رسم کی صورت ہم نے ختم کروا دی آدھا دے کر. اس پہ تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے مگر ہمت کر کے کام آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ رسوم اور رواج, اس سے بچنا بہت ضروری ہے. جانے کے وقت بھی جو جتنے رسوم رواج ہیں اس سے بچنا ہے, آتے ہوئے بھی جتنے رسوم رواج ہیں اس سے بچنا ہے. اور اس معاملے میں علماء کے پاس جا کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے کہ کون سی صورت میں میرے لیے دعوت کرنا صحیح ہے, کون سی صورت میں مناسب نہیں ہے. تو علماء حالات کو دیکھ کر آپ کو رہنمائی کر دیں گے. اگلی بات کہ بھئی جب حج کے سے واپسی ہوتی ہے تو ہم نے بتایا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, اور چونکہ ہم نے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں, وہ انتقام لیتا ہے. اس کا انتقام اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن ہم نے اسے کنکریاں ماری ہیں. وہ انتقام کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے بتایا کہ مزاج میں شدت آ جاتی ہے, تیزی آ جاتی ہے, غصہ اور بھڑک کچھ زیادہ آ جاتا ہے. حتیٰ کہ ہم ایسا بھی ہوا کہ حج پہ گئے اور وہاں شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی, یہ بھی ہوا, یہ بھی مسئلہ آیا. اب بتاؤ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا, ہمارے کمرے میں 2 ساتھی تھے, شروع سے آخر تک محبت سے رہے, محبت سے رہے, جوڑ سے رہے. آخری دن ان میں لڑائی ہوئی, اور لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ چھوٹی سی بات پہ. نے کہا نا شیطان دشمن ہے, یہ غصے کے ذریعے بہت زیادہ نقصان کرائے گا, اس لیے صبر و تحمل اور غصے کو قابو میں رکھنا ہے. تو ہوا یہ کہ جو اس زمانے میں 1.5 لیٹر کی زمزم کی بوتل وہ حاجیوں کو دی جاتی تھی حکومت کی طرف سے. تو جب مکے پاک سے مدینے پاک آدمی جاتا تھا تو بس راستے میں رکتی تھی, وہاں 1.5 لیٹر کی بوتلیں سب کو دی جاتی تھی. تو ان دونوں ساتھیوں کو بھی 1.5 لیٹر کی بوتل ملی تھی. ایک ساتھی کی بوتل استعمال ہو گئی, ایک کی رہ گئی تھی. اب جس کی رہ گئی تھی تو جس کی استعمال ہو گئی تو کہہ رہا یار میری استعمال ہو گئی, اس کی رہی ہوئی. آخری دن اس نے اس کی سیل توڑ دی اور اس میں سے ایک گلاس بھر دیا. اس کو غصہ آ گیا, تو میری بوتل توڑ تو کیوں کھول دی, مجھے حیدرآباد لے جانی تھی, میں اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کرتا, میرا زمزم تو پی گیا. ادھر اس نے کہا ہمارے زمزم کو تم نے پی لیا. پھر اب جو لڑائی ہوئی ہے تو علمان والحفیظ سال انوار, یہ آخری دن تھا, اس کے بعد پاکستان واپسی تھی, وہیں سارا نور ظاہر کروا دیا. جیسے ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, جدال نہیں ہوگا, اور یہ جدال ہو گیا, آخری دن ہوا جا کے. تو اس لیے سارے سفر میں صبر و تحمل وہ لازم ہے, برداشت لازم ہے. غصہ آئے, بھڑک آئے تو بھائی منہ پہ ہاتھ رکھ لو, زبان سے کوئی جملہ نہ نکالو, ایک جملہ نکلے گا بس, اس کے بعد پھر کاروائی آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو سارے سفر میں بھائی غصے سے احتیاط کرنی ہے. شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے یا حاجی سے لڑائی کرا دے, یا زمزم پینے پہ لڑائی کرا دے, طواف کے دوران کوئی ویل چیئر مار دے تو اس سے لڑائی کرا دے, کوئی دھکا دے دے تو اس سے لڑائی کرا دے, کمرے کے اندر کوئی ایسی چلا دے, کوئی ایسی بند کر دے, اس پہ لڑائی ہو جائے. تو یہ وہ موقع ہیں جہاں خطرہ ہے جھگڑے کا, تو چوکنا رہے, احتیاط کریں. اگلی بات, یہ بات پہلے بھی بتائی تھی اور بہت ضروری ہے, وہ ہے آنکھوں کی حفاظت. ہر وقت وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ
قلب و نظر کی پوری حفاظت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اب میں کمزور ہوں، آپ ہی اپنے فضل سے قلب اور نظر کی پوری حفاظت نصیب فرما دیجیے. یہ دعا اتنی کثرت سے مانگنی ہے اور چلتے پھرتے مانگنی ہے کہ یہ قلب، اس میں اگر غلط خیالات آئے تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہ بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور آنکھیں غلط استعمال ہو گئیں تو عبادت کا سارا نور زائل ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی نظر کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی حلاوت اور لذت دیں گے، عبادت میں مزہ آئے گا. اور جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کی تو گویا پھر وہ حلاوت عبادت سے گویا محروم ہو جائے گا، عبادت کی لذت سے محروم ہو جائے گا. اور طواف میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لذت رکھی ہے، ایک خاص مزہ رکھا ہے. اب کیا ہے طواف ایک عبادت؟ تو کیسی عبادت ہے؟ پھیرے لگاتے رہو، چکر لگاتے رہو، چکر لگاتے رہو، اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس چکر لگاؤ، چکر لگاؤ. اور آج کل تو اوپر کا طواف ہوتا ہے تو 1.5 گھنٹے میں ایک طواف ہوتا ہے، بیت اللہ بھی نظر نہیں آتا. وہ تو بیت اللہ کا عکس نیچے کرتے ہیں طواف تو سامنے بیت اللہ ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے بیت اللہ نظر آتا رہتا ہے. تو ایک تھوڑی سی کیفیت بنتی ہے. اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، بس پھیرے لگا رہے ہیں، پھیرے لگا رہے ہیں 1.5 گھنٹے تک، بس آدمی چل ہی رہا ہے، چل ہی رہا ہے. تو اب نظروں کی حفاظت ہوگی تو اس چلنے میں ایسا سکون ملے گا اور ایسی کیفیت بنے گی کہ دل چاہے گا کہ طواف ہی کرتا ہوں، اور دل کھینچا چلا جائے گا. اور نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو آدمی سوچے گا یار اوپر تو 1.5 گھنٹے کا طواف ہے، بھائی میری تو طبیعت ہی نہیں کرتی، اور پھر حکومت کو برا کہے گا اور لوگوں کو برا کہے گا کہ یہ کر دیا، ایسا کر دیا ہے، ویسا کر دیا ہے، اوپر تو مزہ ہی نہیں آتا، اوپر تو طبیعت ہی نہیں لگتی، اوپر تو یہ نہیں ہے، اوپر تو وہ نہیں ہے. طواف جیسی عبادت سے محروم ہو جائے گا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ یہ جو اس کے اندر اس طرح کے خیالات آ کر اس کو عبادت سے روک رہے ہیں وہ نظروں کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے. اور ہم نے بتایا تھا کہ ہر وقت وہاں حفاظت دشوار ہے. ہوٹل میں نکلو تو کاؤنٹر پہ لڑکیاں بیٹھی ہیں، باہر نکلو تو بچیاں نظر آئیں گی، اور طواف کرو تو خواتین نظر آئیں گی. آتے جاتے راستے میں ہر جگہ مختلف چال انداز اختیار کی ہوئی خواتین نظر آئیں گی اور نظر بے ساختہ وہاں چلی جائے گی. تو اتنی چوکنا رہنا ہے کہ کہیں اس نظر کے راستے سے شیطان ہمارے دل کے انوار ظاہر نہ کر دے. بہت زیادہ وہاں انوار ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوزات ہیں. بھائی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا دولت وہاں تقسیم ہوتی ہے، کیا دولت وہاں ملتی ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے. اس کو آپ مثال سے یوں سمجھو، میں یہاں سے گلی میں سے کوئی بہت زیادہ پرفیوم لگا کر گزر جائے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو گزر گیا، اب ہمیں مہک آ رہی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے مہک آ رہی ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کوئی اعلیٰ قسم کا پرفیوم لگا کر یہاں سے گزرا ہے. اب اگر دو بھاگ کر وہاں جائیں گے تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، وہ تو جا چکا. مگر یہ مہک چھوڑ گیا اور وہ مہک تھوڑی دیر تک آتی رہے گی. پھر باہر سے کوئی یہاں آئے گا تو کہے گا یار آپ نے خوشبو لگائی ہے کیا؟ تو آپ کہیں گے نہیں یار میں نے نہیں لگائی، کوئی وہاں سے گزرا تھا تو اس کی مہک آ رہی ہے. تو بھائی اس کو گئے ہوئے تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، وہ شخص مجھے بھی نظر نہیں آیا. آدھے گھنٹے بعد جو مسجد میں آ رہا ہے اس کو بھی نظر نہیں آیا، مگر مہک اس نے بھی محسوس کی. ٹھیک ہے، کیوں؟ کہ اس نے اعلیٰ قسم کا پرفیوم لگایا ہوا تھا، اس کی مہک باقی ہے، وہ گزر گیا. تو یہ جو بیت اللہ ہے نا، یہاں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں. یہ منا، یہ عرفات، یہ مزدلفہ، یہاں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. یہ اعلیٰ درجے کے اخلاص والے لوگ تھے، تو ان کے اخلاص کی، ان کے للہیت کی، ان کی اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کی مہک وہاں موجود ہے. وہ جا چکے ہیں مگر مہک وہاں ان کی موجود ہے. اب یہ مہک کس کو ملے گی؟ اب وہ جو آدھے گھنٹے بعد آیا، اس نے سانس گہرے لیے تو اس کو محسوس ہوا، اور بھی آ رہے ہیں اس کو محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ انہوں نے گہرے سانس نہیں لیے. جس نے گہرے سانس لیے اس نے کہا یار آپ نے خوشبو لگائی ہے. ہر ایک نہیں کہہ رہا کہ آپ نے خوشبو لگائی ہے. وہ گہرے سانس والے کو آدھے گھنٹے پہلے کے گزرے ہوئے کی مہک محسوس ہوئی، مگر کب اس نے کوشش کی تو محسوس ہوئی، ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی. تو اب وہاں سے یہ انبیاء علیہ السلام کے اخلاص کی، للہیت کی، عشق و محبت کی مہک وہاں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، مہک موجود ہے، جو کیچ کرنا چاہے گا اس کو ملے گی. بھائی ہر ایک کا موبائل چارج نہیں ہوگا، جو پن لگائے گا نا اس کا چارج ہوگا، اور پن بھی احتیاط سے لگائے گا تو چارج ہوگا. اور کیا ہوا، مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ ہم رات کو آئے، اور رات کو آ کر ہم نے اپنے موبائل کی پن لگا دی کلپ سے، اور سوچا صبح تک چارج ہو جائے گا. بجلی بھی آ رہی ہے، موبائل بھی صحیح ہے، چارجر بھی صحیح ہے، بٹن بھی صحیح ہے، سب چیزیں صحیح ہے. تو ہم نے لگا دیا اور سو گئے. صبح اٹھ کے دیکھا تو چارجنگ ہے ہی نہیں. کیوں چارجنگ نہیں ہے؟ کہ تھوڑی سی ہل گیا تھا، وہ تھوڑی سی ہلنے کی وجہ سے، سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں.
معلوم ہوا کہ تھوڑی سی غفلت ہم سے ہوئی تو یہ موبائل چارج نہیں ہوا، تو وہاں تھوڑی سی غفلت ہوگی تو وہ مہک کہاں سے ملے گی بھائی؟ کیسے ملے گی وہ مہک؟ اس مہک کو حاصل کرنے کے لیے پوری توجہ چاہیے، پوری انابت چاہیے، پوری اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دھیان چاہیے. کیونکہ 14 صدیاں تو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، اور ان کے اخلاص اور اللہیت، عشق و محبت کی مہک وہاں موجود ہے. پھر صحابہ کرام کے عشق و محبت کی مہک وہاں موجود ہے. پھر اولیاء اللہ جو اس 14 صدیوں میں آئے ہیں، وہاں سے گزرے ہیں، ان سب کی مہک وہاں موجود ہے. اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسی تھیں، اس رحمتوں کی مہک وہاں موجود ہے. بس وہاں چارجنگ کرنی ہے بیٹری بھائی، کہ اس دل میں بھی ان کی محبت آ جائے، ان کا عشق آ جائے، ان سے تعلق بڑھ جائے. بھائی وہ جب بڑھے گا جب ہم پوری توجہ کریں گے تو چارج ہو جائے گا، اور توجہ نہیں کریں گے تو بھائی جیسے گئے تھے ویسے آ گئے. اور دیکھو ہم نے بتایا نا، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، دل کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم زبان سے ایسے جملے بول دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا آنکھوں کی چوری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے خیانت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، دل بہت کچھ سوچ لیتا ہے. سعودی عرب میں ہم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، تو وہ گاڑی چلا رہا تھا، سفر تھا مکے سے مدینے کا غالباً، تو اسپیڈ سے چلا رہا تھا. وہاں اجازت 120 کی تھی، یہ 140 پہ چلا رہا تھا. وہ بار بار اسپیڈ گھٹا دیتا تھا پھر بڑھا لیتا تھا. ہم نے کہا یار یہ کیا چکر ہے اچانک گھٹا دیتے ہو؟ ہم نے کہا یار وہ یہاں کیمرے ہوتے ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ جہاں جہاں کیمرے ہوتے ہیں تو میں اسپیڈ آہستہ کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر 120 سے زیادہ ہوگی تو کیمرہ فوراً فلیش مارے گا اور کیچ ہو جائے گا. تو اس لیے جہاں آتا ہے تو میں اسپیڈ آہستہ کر لیتا ہوں، اور جیسے ہی پھر کیمرہ نکل جاتا ہے اسپیڈ بڑھا دیتا ہوں. اچانک وہ افسوس کا اظہار کرنے کا، او ہو آواز، میں نے کہا کیا ہوا؟ کا غرامہ لگ گیا، ٹیکس آ گیا. وہ فوراً موبائل میں آ گیا کہ بھائی تم اسپیڈ تیز تھی اور جہاں رکنا تھا آہستہ کرنا تھا، غلطی ہو گئی، اس سے آہستہ نہیں کی، اسی اسپیڈ میں گزر گیا. وہ گزر گیا، کیچ ہو گیا، اور کیچ ہوا، اور کیچ ہوتے کے ساتھ ہی موبائل میں ٹک ہوئی، اور اس نے دیکھا تو پتا چلا اس کو 150 روپے کا 150 ریال کا غرامہ لگ گیا. تو کہنے لگا 150 روپے کا نقصان، 150 ریال کا نقصان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی اس کو تو 150 روپے کا غرامہ ہو گیا، اور فوراً موبائل پر آ گیا. اور ہم سے جو آنکھوں کی چوریاں یہاں ہو رہی ہیں وہ سارے غرامے آخرت میں جمع ہو رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، وہ کیسے حساب کریں گے؟ پھر آخرت میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ دیکھو اس موقع پر تم بیت اللہ میں تھے، تمہاری نگاہ یہاں اٹھ رہی تھی، تم اس وقت مینا میں تھے، تمہاری آنکھیں ایسے اٹھ رہی تھی. مینا میں بھائی بہت احتیاط کرنی ہے. مینا میں ہم نے بتایا تھا نا کہ کیا ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، کہ مینا میں حج ہو گیا، 11 ذی الحجہ کو مجمع اپنے اپنے خیموں میں ہوتا ہے. تو بیچاری خواتین وہ یہ سمجھتی ہیں اب حج ہو گئے تو نئے نئے بھڑکیلے لباس پہنتی ہیں، اور راستہ بہت تنگ ہوتا ہے آنے جانے کا، وضو استنجے کے لیے آنا جانا ہوتا ہے. تو اب وہ بھڑکیلے لباس پہنے ہوئے ہوتی ہے، اور برقع ورقع کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اور وہ باہر نکلی ہوئی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، میدان عرفات سے تازہ تازہ پاک صاف ہو کر آئی ہیں، اور بے پردگی کے جرم میں مبتلا ہیں. اور ہم لوگ ہماری نگاہیں ان کی چوری ہو جاتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. اب نگاہ ان پر پڑ گئی، اور ہم بھی حج کر کے آئے ہیں، بھائی سارا نور ظاہر ہو رہا ہے، وہی مینا کی وادی میں ہی ہو رہا ہے. یہ ہے شیطان کا انتقام. تو انتہائی چوکنا رہنا ہے، بس نظریں جھکی ہوئی ہوں، چاہے کیسے بھڑکیلے لباس ہوں، کچھ بھی ہوں، اس کی طرف ہمیں نگاہ نہیں کرنی. اور اپنی خواتین کو تاکید کرنی ہے کہ بھائی مینا وغیرہ میں انتہائی سادہ لباس پہنو، اور جب وضو استنجے کے لیے جاؤ تو ایک چادر اپنے اوپر پوری لپیٹ کے جاؤ کہ تمہارے جسم کی کوئی رنگت نہ چھلکے، تمہارے جسم کی کوئی چیز باہر لوگوں کو نظر نہ آئے. اتنی ان کو تاکید کر دی جائے، اور خود اپنی نگاہوں کی پوری حفاظت کی جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ وہیں سارا نور ظاہر ہو جائے. اور نور ظاہر ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ پھر عمل کا شوق نہیں ہوتا. حالانکہ وہاں میدان مینا میں بالکل فارغ ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کوئی کام نہیں ہوتا، صرف نماز پڑھنی ہے، آرام کرنا ہے. تو بھئی وہاں بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، نوافل پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ کہ وہ آنکھیں غلط استعمال ہوتی ہیں، تو وہ عبادت کی حلاوت اور لذت سے محرومی ہوگی، تو دل لگتا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ تو وہ مقام تھا کہ ہم یہ سوچتے کہ بھئی یہاں تو امام الانبیاء نے نوافل پڑھے، یہاں تو اولیاء کاملین نے نوافل پڑھے ہیں، یہاں تو صحابہ نے نوافل پڑھے ہیں، یہاں تو صحابہ کے سجدے ہیں، اولیاء کے سجدے ہیں. آج میں بھی سجدہ لمبا کروں؟ تو مینا میں لمبے سجدے کرنے. دیکھیں ظہر کی نماز ہو گئی، فرض نماز. اور فرض نماز کے بعد جب آپ 2 سنتیں پڑھیں گے تو وہ لمبی پڑھنا، جس میں سبحان ربی العظیم 17 دفعہ ہو، 21 دفعہ ہو، سبحان ربی الاعلیٰ 17 دفعہ ہو، تو لمبا سجدہ ہوگا، لمبی رکعت ہوگی. تو اس کے پورے انوار ملیں گے.
مگر چونکہ وہ آنکھیں غلط استعمال ہو جاتی ہیں تو وہی عادت کے مطابق سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پھر یاد آئے گا کہ یار مجھے تو 17 دفعہ پڑھنا تھا، میں تو 3 دفعہ میں سر اٹھا لیا میں نے، چلو سجدے میں جا کے پڑھوں گا، سجدے میں جا کے وہی عادت کے مطابق پھر سر اٹھ جائے گا، پھر یاد آئے گا کہ ارے مجھے تو 17 دفعہ پڑھنا تھا، میں تو 5 دفعہ میں اٹھ گیا. یعنی ایسی آنکھ مچولی ہوتی ہے. اتنا چوکنا رہنا بھائی کہ جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہماری نماز جو یہاں ہوتی ہے وہ وہاں ہوتی ہے. وہاں نماز میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی کہ ہماری نماز جو یہاں 2 رکعت 4 منٹ میں ہوتی تھی یا 3 منٹ میں ہوتی تھی تو وہاں 2 رکعت 10 منٹ میں تو ہو، وہاں تو گئے عبادت کے لیے. تو اس لیے حرم شریف میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، مینا عرفات میں بھی جو ہم نوافل اور سنتیں پڑھیں گے وہ ہماری لمبی سے لمبی ہوں، دیر تک ہم رکوع کریں، دیر تک سجدہ کریں، دیر تک قیام کریں، تاکہ ہماری نمازیں صحابہ کی نمازوں کی سے میچنگ ہو جائے. میچنگ ہو جائے گی تو قبول ہو جائے گی. ان کی بھی نمازیں لمبی، ہماری بھی لمبی، بس یہ ہے کہ ان کی دھیان والی تھی، ہماری بغیر دھیان کی ہوگی تو بھائی ظاہری ایک ہوگی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا معاملہ فرما دیں گے کہ ہمیں 14 صدیوں کا فاصلہ ہے بھائی. تو اس لیے چوکنا رہنا ہے، عبادت کو ذرا دھیان سے کرنا ہے. تو بات یہ چلی کہ پورے سفر میں آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں ہوں گے تو بار بار صحابہ کی زندگی کو سوچیں گے کہ بھئی یہ وہی مکہ ہے، یہ وہی بیت اللہ ہے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ کتنی تکلیفیں دیتے تھے، آگ پر لٹا دھوپ پر لٹا دیتے تھے اور وہ احد احد کہتے تھے. تو وہ صحابہ کے تذکرے، صحابہ کی زندگی وہ ذہن میں گھومنے لگے. اور پھر اللہ کا انعام دیکھیں کہ آج اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا. آج کتنے لاکھوں فرزندان توحید یہاں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ دور تھا جب مسلمانوں کو اتنی اذیتیں دی جاتی تھی. تو جب صحابہ کے تذکرے ذہن میں مستحضر ہوں گے تو انشاءاللہ امید ہے وہاں کے انوار برکات حاصل ہوں گے. اور مدینہ منورہ میں بار بار یہ سوچنا ہے، خصوصاً مسجد نبوی میں، کہ بھئی یہ وہی مسجد نبوی ہے. کہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھے ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھے ہوں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھے ہوں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھے ہوں گے. صحابہ کے نام اور صحابہ کی مقام مرتبے سوچتے ہوئے تصور تخیل میں گوئے 14 صدیوں پیچھے چلے جاؤ اور بار بار یہ تخیل قائم کرو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے. یعنی وہی بات کہ وہ مہک سے ہمارا تعلق ہو جائے گا، ہمیں مہک آنے لگے گی، محسوس ہوگا کہ کچھ ہے. تو بار بار صحابہ کی باتوں کو یاد کرنا کہ یہاں بیٹھے ہوئے کیا انوار ہوں گے، کیا صحابہ کی زندگی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوں گے، صحابہ صف میں کھڑے ہوتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ اسی جگہ صحابہ نے سجدے فرمائے، آج ہم گناہ گاروں کے سجدے ہیں، یا اللہ انہوں نے بھی پیشانی ٹیکی تھی، ہم نے بھی ٹیک دی، شکل تو بنائیے، روح ہمارے پاس نہیں ہے. وہ اخلاص کے پیکر تھے، ہم ریا کے پیکر ہیں. وہ مقدس ہستیاں تھیں، ہم گناہوں کی نجاستوں میں لتھڑے ہوئے ہیں. تو یا اللہ باطنی طور پر تو ہماری میچنگ نہیں ہے، مگر ظاہری شکل تو یہاں انہوں نے بھی یہاں سجدہ کیا، ہم نے بھی کر لیا. تو اللہ یہ ظاہری نسبت پر ہی ہماری نجات فرما دیجئے اور وہ برکات ہمیں دیجئے. تو بار بار اللہ سے مانگنا ہے. تو جتنا آدمی اللہ سے مانگتا رہے گا انشاءاللہ وہاں کے انوار برکات ملیں گے اور وقت قیمتی بنے گا. اور بھائی وہاں کی ہم نے بتایا تھا کہ مادیت اور روحانیت کا مقابلہ ہے. ساری دنیا کی مادیت وہاں جمع ہو گئی ہے اور روحانیت بھی وہاں موجود ہے. اب روحانیت کی مثال ایسے ہے جیسے ہیرے موتی سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں اور اوپر پانی پانی ہوتا ہے. جو ماہر غوطہ خور ہوگا نا وہ نیچے جا کے ہیرے موتی لائے گا، اور جو ماہر نہیں ہوگا وہ وہیں ڈوب جائے گا، اس کی جان خطرے میں چلی جائے گی. تو جو خوب اللہ کی طرف انابت کرے گا، خوب اللہ سے مانگے گا، اس کو تو وہاں کے انوار برکات مل جائیں گے، گویا ہیرے موتی مل جائیں گے، روحانیت مل جائے گی. اور جو مانگے گا نہیں اللہ سے تو وہ وہی مادیت میں گم ہو کے رہ جائے گا، گھومتا رہے گا، بھئی یہاں یہ چیز ہے، بھئی یہ بہت اچھی لگ رہی ہے یار، یہ کتنی اعلیٰ چیز ہے، بھئی یہ یعنی چیزوں میں مگن ہو جائے گا. اور یہ سوچے مدینے کی چیزیں، مدینہ منورہ کی چیزیں. بھئی ٹھیک ہے مدینہ منورہ کی چیزیں تو ہیں مگر ہے تو مادیت. یہاں تو روحانیت لینے آئے تھے، یہ گھومنے پھرنے تھوڑی آئے تھے، روحانیت لینے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب لینے کے لیے آئے تھے. تو وہ تو ہمیں ملے گا نہیں، ہم تو ان چیزوں میں گم ہو کے رہ جائیں گے. اس لیے چوکنا رہنا ہے. اور اگلی بات موبائل کے استعمال سے متعلق ہے کہ بھائی وہاں تصویریں نہ لی جائیں، سب گنبد کی بھی تصویر نہ لی جائے. آدمی کہے چلو یہ تو جاندار نہیں ہے تو ہم اس کی تصویر لے لیں. بھائی یہ سب بے ادبیاں ہیں. نگاہوں میں تصویر، ذہنوں میں تصویر لے لو، وہ سدا رہے گی، اس میں نہ لو، یہ بے ادبی ہے. تو بس یہ تو بطور ضرورت ہے رابطہ کرنے کے لیے. اور یہاں پاکستان بھی زیادہ رابطہ نہ کیا جائے، بس ضرورت کی بات کر لی تو کر لی، یا اطلاع کوئی کر دی تو کر دی میسج کے ذریعے. زیادہ بات نہیں کرنا، گویا ہم رہ رہے وہاں، توجہ ساری یہاں ہے، اور بہت سے لوگ یہاں رہ کر وہاں ہیں، ساری توجہ ان کی وہاں ہوتی ہے.
تو وہ یہاں رہ کر وہاں ہے اور ہم وہاں ہو کر یہاں آ جائیں فون کے ذریعے. اس لیے اس سے بچنا ہے. بس اعمال میں ہر وقت لگے رہیں گے تو پھر ان چیزوں سے بچیں گے. تو لہٰذا موبائل کا استعمال اس کو بھی قابو کریں. تصویریں لینا کہ بھئی ابھی ہم یہاں ہیں، دیکھو ہم مطاف میں ہیں، بھئی مطاف دکھا رہے ہیں، یہ سب بے ادبی ہے. بھئی ہم دیکھو روضہ رسول پر پہنچ گئے، دیکھو یہ روضہ رسول ہے، بھئی یہ وہ ساری ہم اس کی وہ تصویریں اتار کر وہاں بھیج رہے ہیں، آن لائن انہیں دکھا رہے ہیں، بچوں کو بچیوں کو سب خوش ہو رہے ہیں. بھئی یہ سب بے ادبی ہے. حد الامکان ان چیزوں سے بچنا ہے. ہاں دعا کرو، یا اللہ یہ ہماری بچیاں بیچاری کتنی شوق رکھتی ہیں کہ ان کو یہ چیز دکھائیں، مگر یا اللہ ہمیں بے ادبی لگتا ہے. آپ ان کے مقدر میں یہاں کی حاضریاں لکھ دیجیے تو وہ بچے پھر آ کر انشاءاللہ دیکھیں گے. جب ہم وہاں دل سوزی سے مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ یہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو یہ عکس دکھاتے، مگر یہ بے ادبی لگتا ہے، اس لیے ہم یہاں سے عکس تو نہیں دکھا رہے، آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ یہاں اپنے فضل سے حاضری کی سعادت دیجیے کہ خود اپنی آنکھوں سے وہ یہ دیکھیں. تو مانگ سکتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر ہم انہی میں لگے رہے اور کہتے بھائی کیا ہو گیا، بھائی ساری دنیا تو کر رہی ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، تو پھر انوار نہیں ملیں گے. یہ عبادت نہیں ہوئی، وہی خواہش ہو گئی. جو بنیادی بات ہم نے بتائی کہ خواہش پوری کرنے نہیں گئے، عبادت کرنے گئے ہیں. تو عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں میں نہیں لگیں گے، غیر ضروری چیزوں میں کہ یہاں کی تصویر بھیج رہے ہیں، وہاں کی تصویر بھیج رہے ہیں، جو ہے بہت پہاڑ پہ گئے تو وہاں کی تصویر لے لی، اور جو ہے غار سور پہ گئے تو وہاں کی تصویریں لے لی، ہر جگہ کی تصویریں لے رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں. بھائی اس سے بچنا ہے، حد الامکان بچنا ہے. بس یہ آلات تو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں، اللہ کی نعمت سمجھ کے کہ اللہ نے اس کے ذریعے بہت سی سہولتیں آسانیاں دے دی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، بس اس حد تک. اس سے زیادہ اس میں لگیں گے تو بھائی نقصان ہے. قرآن پاک بھی کوشش کریں کہ آپ کے پاس چھوٹا رکھیں، وہ اس میں نہ پڑھیں. گنجائش ہے پڑھ لینے کی، مگر بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی موبائل قرآن میں جو ہے اپنے ساتھ رکھے، چھوٹا والا، اس کو پڑھتا رہے، اس میں زیادہ بہتری ہے. تو موبائل کے استعمال سے بھی آدمی پرہیز کرے، احتیاط کرے. کھانے پینے کے اعتبار سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ بھئی وہاں مرغی اور بڑے چھوٹے کا گوشت اور قیمہ، کوفتہ، یہ سب چیزیں مشکوک ہیں. وہاں بتانے والے بتاتے ہیں کہ یار قیمہ وہاں اتنا سستا ملتا ہے، پتہ نہیں کون سے جانور کا ہے، کیا ہے، وہ جانور شرعی ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے. تو اکثر قیمہ پکا ہوا آئے گا، اکثر کوفتے پکے ہوئے آئیں گے. تو بھئی احتیاط کر لی جائے، اور مرغی سے بھی احتیاط کر لی جائے تو بہتر ہے. ساری دنیا کھا رہی ہے، کسی کو منع بھی نہ کرے. مینا میں بھی، عرفات میں بھی، ہر جگہ یہ گوشت آئے گا، تو اکثر جگہ یہ گوشت ذرا قابل احتیاط ہے. اس لیے آدمی احتیاط کر لے تو بہتر ہے. بھئی لسی ہوتی ہے، لسی اور روٹی کھا لے، دہی اور روٹی کھا لے، اس سے کام چلا لے. پھل ملتے ہیں وہاں، کیلے، سیب، کنو، مالٹا، بھئی اس سے کام چلا لے مینا، عرفات، مزدلفہ میں. اور گوشت کی چیزوں سے اگر پرہیز کرے تو بہتر ہے. اور ضائع کرنے سے بھی بچے. علماء نے لکھا ہے کہ جس نیک کام کی عادت حج کے سفر میں ڈال لی، وہ موت تک اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی توفیق دیتے رہیں گے، کبھی اس سے محروم نہیں فرمائیں گے. اور جس برے کام کی عادت سفر حج میں ڈال لی تو وہ پھر موت تک نہیں چھوٹے گی، چاہے ساری زندگی زور لگا لے چھوڑنے کے لیے، نہیں چھوٹ سکے گی. تو مینا، عرفات، مزدلفہ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کھانے کی پلیٹیں ہم اپنے حصے کی بالکل صاف کریں. یہ حضور کی سنت وہاں سے زندہ کرنے کی عادت ایسی ڈالنے کہ پھر اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں رزق کی قدردانی نصیب فرمائے. جب ہم رزق کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں دیں گے، فراوانیاں دیں گے. خصوصاً مدینہ منورہ میں تو اس سنت کو نہ چھوڑیں، بالکل. مکہ میں بھی نہ چھوڑیں، کہ مدینہ منورہ میں اگر ہم نے کھانا ضائع کیا، اب جو گورنمنٹ کے حاجی ہیں ان کو باکس ملتے ہیں، اور وہ باکس کیا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ وہ 2 آدمیوں کو پورا ہو جاتا ہے. وہ سب کو ایک ایک ملتا ہے، مرد کو الگ ملتا ہے، عورت کو الگ ملتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آدھا آدھا کھاتے ہیں، آدھا آدھا ضائع. تو ضائع نہ کریں تو کیا کریں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک باکس میں میاں بیوی نے کھا لیا، اب بھوک پھر بھی باقی ہے. اب اگر دوسرا کھولتے ہیں تو صاف نہیں ہوگا، اور نہیں کھولتے تو بھوک رہتی ہے. اب کیا کریں. تو اب اس کو اس طرح باؤل ہوتا ہے، اب ایک باؤل استعمال ہو چکا ہے، اس میں سے تھوڑا سا نکالیں، پھر اس باؤل کو پیک کر دیں. جتنی روٹی لینی ہے اتنی روٹی لے لیں، اور پھر وہ جو باکس ہے، باؤل ہے، اس کو اور روٹیاں، وہ باہر کالی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، حرم شریف میں جو خادم کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بیچارے
ان کو پیسوں سے کھانا خریدنا پڑتا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے پیک کر کے حرم لے آئیں، اور جو کام کرنے والے، صفائیاں کرنے والے، زمزم کا کولر اٹھانے والے ہیں، ان سے پوچھو بھی آپ کو کھانا کھانا ہے تو ان کو وہ دے دو۔ مسجد حرم شریف کے مسجد کے اندر تو لانے نہیں دیتے، باہر جو ہے نا جو بھی آپ کو مل جائے اسے پوچھو بھی آپ کو کھانا چاہیے یا ہمارے پاس ہے آپ لے لیں، تو بڑے خوشی سے لیتے ہیں۔ تو آپ کو ضائع کرنے کے جرم سے آپ بچ جائیں گے، آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا، اور جو آپ کے پاس زائد ہے وہ صحیح جگہ چلا جائے گا، کسی کی بھوک مٹ جائے گی۔ تو اس کا پورا اہتمام کریں کہ وہ کھانا ضائع نہ ہو حتی الامکان، تاکہ اس سفر میں ہم سے کوئی کسی موقع پر بھی اللہ کا رزق ضائع نہ ہو۔ جب اس کا ہم اہتمام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں توفیق دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پلیٹ اتنی اچھی صاف فرماتے تھے کہ اماں جان صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ جب مہمان آتے تھے تو جب سارے برتن آتے تھے تو میں پہچان لیتی تھی کہ کون سے برتن میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، کیونکہ اس کی اتنی صفائی ہوتی تھی کہ وہ دھونے کی ضرورت ہی کوئی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح ہم برتن کو چمکائیں، صاف کریں اہتمام سے، اور ساتھیوں کو بھی محبت سے، پیار سے ترغیب دیتے رہیں کہ کوئی حاجی کھانا ضائع نہ کرے، اللہ کا رزق ضائع نہ کرے، جو بچ جائے ان کو اس طرح تشکیل کروائیں کہ بھئی کسی نہ کسی کو دے دیں تاکہ ضائع نہ ہو۔ تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت سا رزق بچ جائے گا۔ تو مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ رزق کی حفاظت کی یہ کوشش کی جائے۔ اچھا بھائی، سفر کے دوران بھائی پیسے جو ہوں گے تقریباً جو ہے 2-3 ہزار ریال ساتھ لے جائیں، 2,000-3,000 ریال وہ ساتھ لے جائیں، کیونکہ قربانی ہی کے 600-700 ریال تو لگ جائیں گے۔ اب میاں بیوی ہیں تو 1400 ریال تو قربانی کے لگ جائیں گے۔ پھر عمرے کے لیے آدمی جاتا ہے تو 5 ریال آنے کے، 5 ریال جانے کے، 10 ریال ایک آدمی کے عمرے پر لگ جاتے ہیں، 5 ریال کا حلق ہوتا ہے، 15 ریال 20 ریال ایک عمرے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آدمی اپنے پاس اتنے پیسے رکھے کہ بعد میں کسی پریشانی نہ ہو، اور پیسے ایک جگہ نہ رکھے، مختلف جگہوں میں رکھے۔ اب 3000 ریال لے کے جا رہا ہے تو 1000 ایک جگہ، 1000 ایک جگہ، 500 ریال کھلے کروا کے اپنی جیب میں رکھے، پھر جب وہ ختم ہو جائے تو دوسرے نکال لے۔ تو 2-3 جگہ تقسیم کر کے رکھے تاکہ اگر ایک جگہ کی چیز ضائع ہو تو دوسری جگہ محفوظ ہو، ٹھیک ہے۔ اور احرام کی چادروں میں کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو تولیہ والا پسند ہوتا ہے، کسی کو سادہ پسند ہوتا ہے، جس میں آسانی ہو۔ یہ بھی جائز ہے کہ نیچے تولیہ والا باندھ لیا، اوپر سادہ باندھ لیا، یا نیچے سادہ باندھ لیا، اوپر تولیہ والا کر لیا، یہ بھی طریقہ جائز ہے۔ جس طرح سہولت ہو، آسانی ہو، اس احرام کو استعمال کر لے، ٹھیک ہے۔ بس یہ چند ضروری گزارشات تھی، اس کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور باقی یہ ہے کہ اس سفر میں دعائیں جو ہے نا بار بار مانگنی ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں جدہ میں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، بہت اللہ والے ہیں، بہت اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہے۔ تو وہ حاجیوں سے جب بات کرتے ہیں تو بڑی عجیب عجیب باتیں ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں حاجیوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں، خصوصاً دھوپ میں، تو جب دھوپ میں آدمی طواف کرتا ہے تو ایک طرف جو ہے نا سایہ ہوتا ہے بیت اللہ کا، بیت اللہ کا سایہ آتا ہے، باقی طرف دھوپ ہوتی ہے، اور ایک جانب بیت اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آدمی دھوپ میں طواف کرتے کرتے اس سائے میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے، یا اللہ جب آپ نے ہمیں اپنے بیت کا سایہ دے دیا تو میدان حشر میں اپنے عرش کا سایہ بھی دے دیجئے۔ جب آپ نے اتنا کرم فرما دیا، آپ تو کریم ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، تو ہم کریم سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ جب آپ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے بیت کا سایہ دے دیا تو اپنے عرش کا سایہ دے دیجئے، آپ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے۔ تو اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اس سائے کے اندر فوراً آخرت میں عرش کا سایہ یاد آ جائے اور اللہ سے مانگ لیں۔ اور فرماتے تھے کہ بھئی جب زمزم پیے نا تو یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے آج آپ نے زمزم سے ہمیں سیراب فرما دیا تو میدان حشر میں جام کوثر سے بھی آپ سیراب فرما دیجئے۔ آپ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے جب ہم جیسے نکمے کو آپ آب زمزم سے سیراب فرما رہے ہیں، تو اللہ حوض کوثر سے بھی سیراب فرما دیجئے۔ اور یا اللہ جیسے آج آپ نے ہماری پیاس آب زمزم سے بجھا دی تو اللہ میدان حشر کی پیاس بھی ہماری بجھا دیجیے، وہ پیاس بھی ہماری بجھا دیجیے۔ تو گویا کہ ہر موقع پر اس طرح مضمون بنا کر اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ اور حضرت شیبلی رحمہ اللہ کا قصہ فضائل حج میں لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کہ تم نے صحیح میں جو تم دوڑے تھے تو کیا تم دنیا سے ایسے بھاگے تھے؟ ہر موقع پر اس طرح اللہ سے عرض کرنا ہے کہ اللہ اس مقام پر جو مقصود ہے اور جو غرض ہے اس مقام پر آنے کی، اللہ وہ ہمیں عطا فرما دیجئے، بلا طلب دے دیجئے، بلا استحقاق دے دیجئے۔ تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ عنایات ہوتی ہیں، عنایات ربانی ہوتی ہیں۔ استلام کے وقت کچھ عنایات ربانی ہیں، طواف کے دوران اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، اور رکن یمانی سے لے کر
حجر اسود تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا مانگتے تھے. تو ربنا آتنا یہ جمع کا صیغہ ہے کہ اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے دنیا میں حسنہ اور ہمیں عطا فرما دیجئے آخرت میں حسنہ اور وقنا اور ہمیں بچا لیجئے جہنم کے عذاب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اللہ سے مانگا ہے. تو ہم یہ الفاظ عرض کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں اپنی زبان میں کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمع کا صیغہ یہاں ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ حضور کے اس جمع کے صیغے میں ہمیں بھی شامل فرما. کہ جمع کے صیغے میں حضور نے پوری امت کی تو نیت کی ہوگی، تو اللہ اس میں ہمیں بھی شامل فرما. آج ہم اللہ سے التجا کریں وہیں جا کے. تو اگر حضور کی آتینا اور وقینا میں اللہ نے ہمیں شامل کر دیا تو کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، اور کیا چاہیے. تو لہٰذا بار بار مختلف عنوانات سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مختلف مقامات پر، صفا پر، مروہ پر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا ہے. مقام ابراہیم پر خصوصی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں مانگتے رہنا ہے. لہٰذا جس کو مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آ گیا نا اور وہاں اس نے مانگنے کی عادت بنا لی تو پھر یہاں بھی بس وہ اللہ سے مانگتا رہے گا، اللہ کی طرف انابت اس کی بڑھتی رہے گی. تو یہ مانگنے کی عادت وہاں ڈالنی ہے، خوب اللہ سے لینا ہے، تو انشاءاللہ یہ سفر قیمتی ہوگا اور مقصود حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سفر کی برکات اور انوار نصیب فرمائے اور موت تک ہر سال اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے مقبول و مبرور حاضریاں.